ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ سے متعلق انسان پہلے علم حاصل کرے. ایمان لانے سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے جس پر ایمان لایا جائے اس سے متعلق بندہ نالج حاصل کرے، علم حاصل کرے. اللہ سے متعلق اللہ کہاں پر ہے اس بات پر اس چیز کے مطابق ایمان لانا جو اللہ نے اپنے کتاب میں فرما دی ہے. اللہ سے متعلق بہت سارے مباحث دنیا میں ہو رہی ہیں. اللہ سے متعلق لوگوں کے مختلف عقائد ہیں. گریک مائتھالوجی، ہندو مائتھالوجی، رومن مائتھالوجی اور اس طرح کی بہت سارے جو گمراہ کن عقائد ہیں جو عیسائیت اور یہودیت، ان سے متاثر ہو کر آج بہت سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کسی پر ایمان لانے سے پہلے اس پر اس کا علم حاصل کر لینا انتہائی ضروری ہے. اگر بندہ کسی چیز پر ایمان لے کے آتا ہے اور اس ایمان سے پہلے اس کو اس کا علم نہیں ہے تو اس کا ایمان بھی قابل اعتبار نہیں ہے، معتبر نہیں ہے. تو اللہ پر جو ایمانیات میں سب سے پہلی ہستی ہے، ذات ہے جس پر ایمان لانا ہر ایک انسان پر فرض ہے اور بالخصوص ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات پر ایمان لانے سے پہلے اللہ سے متعلق علم حاصل کرنا چاہیے. اللہ کی توحید کیا ہے، توحید ربوبیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہے، اللہ کہاں ہے، کیا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے، کس کو کب دیکھے گا اور کب نہیں دیکھ سکتا. ان تمام چیزوں سے متعلق ایک انسان کو علم ہونا چاہیے. اور اللہ کا تعارف، اللہ کا علم اللہ کی کتاب میں اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں دے سکتا. کسی بھی ہستی، ذات جو ہے، شخصیت جو ہے، اس کے متعلق اس کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. تو اللہ کے متعلق علم حاصل کرنے کے لیے بھی بجائے کہ ہم دوسرے گمراہ کن فلاسفیز جو ہیں ان کو دیکھیں، ہمیں اللہ کی کتاب سے اللہ کے متعلق علم حاصل کرنا پڑے گا. اگر اللہ کی کتاب کے مطابق اللہ کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو بندہ بھی اللہ سے متعلق کوئی نظریہ قائم کرتا ہے وہ یقیناً غلط ہے اور گمراہی پر مبنی ہے. اللہ کہاں ہے اس کے متعلق بہت سارے لوگوں کے بہت سارے نظریات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ لا موجود ہے، اللہ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں. کچھ جو قوال ہیں وہ اللہ سے متعلق بہت عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں. مثلا ایک قوال جو ہے وہ کہتا ہے کعبے میں تو، بت کدے میں تو، معبد میں تو، مکتب میں تو، ہر جگہ تو ہی تو، کوچا با کوچا، کو با کو، دریا با دریا، جو با جو، صحرا با صحرا، سو با سو، ہر دم یہی تھی جستجو، ہو جا کبھی تو روبرو، کر لوں ذرا سی گفتگو. تو وہ کہہ رہا ہے کہ کعبے میں بھی تو ہے اور بت کدے میں بھی تو ہے، ہر جگہ پر ہی تو ہے. پھر اس سے آگے وہ ایک بڑی عجیب اور بات کرتا ہے، کر لوں ذرا سی گفتگو لیکن پڑی خود پر نظر تو دیکھا خود میں ہے جلوہ گر. وہ کہتا ہے جب میرے اوپر نظر پڑی تو اللہ کو میں نے اپنے اندر پایا. پہلے وہ کیا کہا، یعنی کہ یہ جو قوال ہے اس کا جو عقیدہ تھا وہ کہہ رہا کہ پہلے وہ کہہ رہا کہ اللہ ہر جگہ، بت کدے میں بھی ہے، کعبہ میں بھی ہے. اور پھر وہ کہتا تھا کہ یہ بڑی جستجو تھی کہ اللہ سامنے آئے تو سامنے اس کے بیٹھ کے گفتگو کروں. اور پھر کہتا کہ جب میں ہر چیز کی طرف دیکھا تو اس کے بعد میں نے اپنی طرف دیکھا تو میں نے اللہ کو اپنے اندر پایا. یعنی کہ اللہ جو ہے وہ انسان کے اندر ہے.
ابھی یہ جو عقیدہ ہے اس کا تعلق بھی قرآن و حدیث سے کوئی نہیں ہے. اس قوال کا جو عقیدہ ہے یہ بھی قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہے. وہ اللہ کو ہر جگہ پر کہہ رہے ہیں. ابھی اس سے یہ کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے تو اس ہر جگہ میں واش روم بھی آتا ہے، اس ہر جگہ میں مے خانہ شراب خانہ بھی آتا ہے، اس ہر جگہ میں تو بہت ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس سے دور رہنے کے لیے کہا ہے. وہاں پر زنا خانے آتے ہیں، شراب خانے آتے ہیں، تو کیا اللہ ہر جگہ وہاں پر بھی موجود ہے؟ اور پھر اللہ سے متعلق یہ باتیں کرنے سے پہلے کیا اس نے اللہ کا تعارف اللہ کی کتاب سے دیکھا؟ اگر تو اللہ کی کتاب کے مطابق اس کی باتیں ہیں تو پھر تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر اللہ کی کتاب اس سے برعکس کچھ کہتی ہے تو پھر وہ یقیناً سراسر غلط ہے، اور اس کا یہ عقیدہ گمراہ کن ہے. پھر وہ آگے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو مندر میں، مسجد میں، کعبے میں، کلیسا میں، لیلا کی اداؤں میں، لیلا کی اداؤں میں، مجنوں کی وفاؤں میں، فرہاد کی چاہت میں، شیریں کی محبت میں، جمشید کے پیالے میں، قرآن کے پاروں میں، دریا کی روانی میں، چلتے ہوئے پانی میں، اس دنیا فانی میں، کربل کی کہانی میں، اے اللہ ہر جگہ تو ہی تو ہے. یعنی کہ ہر جگہ پر اللہ ہے. اب اس کے ایک یہ اس کا کہنا ہے. ابھی اس بات کو کے برعکس اللہ اپنے متعلق کیا کہتا ہے ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا. اب اسی آیت میں اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ لوگ اللہ سے متعلق باتیں کریں گے. اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی جاتے ہو. اللہ نے ایک ہی آیت میں یہ کہا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو کریٹ کیا، تخلیق کیا، اور پھر عرش پر مستوی ہو گیا، اور پھر ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ ہی کی کتاب سے مل جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ وَسِعَ رَبَّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمارے پروردگار نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. تو جہاں کہیں بھی انسان جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ، اس کے علم کے ساتھ ہے. ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر ہے، علم کے اعتبار سے اللہ اس کائنات کے ہر ذرے کا علم رکھتا ہے. اللہ کی جو نظر ہے، اللہ کا جو علم ہے، اس سے کائنات کی کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے. کوئی ایسی آواز اللہ کی سماعت سے باہر نہیں ہے. کوئی ایسی چیز چھوٹی سے چھوٹی جو چیز ہے جو مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتی، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. لیکن یہ اللہ کے علم کے مطابق ہے. ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مندر میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بت کدے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کعبے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اور اپنی طاقت اور قوت اور علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر ایک چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے. پھر ایک اور جگہ پر اللہ کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. اب یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، لیکن علم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے کائنات کی ہر چیز کو اپنے احاطہ میں رکھے ہوئے ہے. ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ بے شک تمہارے رب نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا. ایک اور آیت میں یہی آیت ریپیٹ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. اور اس سے آگے یہ اضافہ کہ یدبر الامر، کہ عرش پر بیٹھے ہوئے اللہ اپنے جو کام ہیں ان کی تدبیر کر رہا ہے. تمام جو کام ہیں اللہ ہی کی تدبیر سے ہو رہے ہیں، اللہ ہی کی طاقت و قدرت سے ہو رہے ہیں. لیکن اللہ جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے، کسی کے دل میں نہیں ہے، کسی کے
کسی مندر میں نہیں ہے، کسی بت کدے میں نہیں ہے، اللہ کی ذات عرش پر موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان کو بغیر جو عمد ہیں، بغیر ستونوں کے اٹھایا ہوا ہے، جو آپ کو نظر نہیں آتے، جبکہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ عرش پر ہے، اللہ کی کیفیت کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ عرش پر موجود ہے اور کیسے موجود ہے، کیفیت کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے عرش پر ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے، جبکہ اس سے متعلق اللہ کی وہاں پر کیفیت کیا ہے اس کے متعلق پوچھنا بدعت ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ ہر جگہ نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا الیہ، اپنی طرف اٹھا لیا، اوپر اٹھا لیا اپنی طرف۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بائیں طرف لے گیا، دائیں طرف لے گیا۔ اٹھانے کا مطلب زمین کے اندر لے جانا ہوتا ہے، سائڈ پہ لے جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروایا، اس پر تمام لوگوں کا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب پہلے آسمان پر گئے، ساتھ حضرت جبریل تھے۔ پہلے آسمان پر جو پہلے آسمان کا داروغہ ہے اس نے پوچھا کون، تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ میں جبریل ہوں، اور انہوں نے پوچھا کہ ساتھ کون ہے، تو کہتے ہیں کہ ساتھ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر گئے، وہاں پر بھی یہی کوشچن ہوا، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر، اور پھر اللہ سے ملاقات ہوئی۔ ابھی اللہ سے ملاقات ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ بات کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا تھا تو وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر انہوں نے سورۃ الانعام کی آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر آنکھ کو دیکھتا ہے، جبکہ کوئی آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو آسمان اوپر ہے کہ کہیں نیچے ہیں؟ سائڈوں پہ ہیں۔ پہلا آسمان، پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اور پھر اللہ کے ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو اللہ نے نمازوں کا تحفہ دیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اوپر ساتویں آسمان پر ملاقات ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر واپس گئے، تو نمازیں کم ہوتی گئیں، پھر آتے جاتے رہے۔ تو وہ کہاں جاتے رہے؟ اگر اللہ عرش پر نہیں تھا، اللہ ہر جگہ پر تھا، تو پھر اللہ کے نبی عرش پر کس کو ملنے گے؟ تو عقل بھی یہ بات کہتی ہے، اور قرآن و حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ ہر جگہ پر نہیں ہے۔ طاقت و قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو اپنے علم میں سموئے ہوئے ہے، اللہ کے احاطہ علم میں ہے، لیکن اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ کی طرف اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اوپر اٹھاتا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ قرآن و حدیث کے بہت سارے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کو ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے متعلق صحیح جو ٹرو عقیدہ ہے، صحیح نالج ہے،
اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔